ذکر کر دیا. غور کیجئے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, سب سے افضل شاخ, سب سے افضل برانچ ایمان کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. قولو لا الہ الا اللہ, اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا, لا الہ الا اللہ بولنا, یہ سب سے افضل شاخ ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے مولانا صاحب یہ لا الہ الا اللہ میں کون سی ایسی چیز ہے؟ ابھی سنتے جائیے آپ. سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وَأَدْنَاهَا, اور سب سے نچلی برانچ, سب سے گھٹیا, سب سے نیچے درجے کا ایمان کی شاخ, سب سے کمتر درجے کی ایمان کی شاخ, اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے میں اگر کوئی نقصان دینے والی, تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے, ہٹا دو. راستے میں کانٹا پڑا ہے, ہٹا دو. راستے میں پتھر پڑا ہے, ہٹا دو. راستے میں کوئی غلاظت اور گندگی پڑی ہوئی ہے, ہٹا دو. کوئی بوڑھا آدمی کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے, کوئی بچہ پتھر سے ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے, کسی کا بھی پیر گندگی پر پڑ کر پھسل کر گندگی اس کے کپڑوں کو لگ سکتی ہے. راستے میں جو بھی تکلیف دینے والی چیز ہو, چاہے اس راستے سے ہندو گزرے, مسلم گزرے, عیسائی گزرے, یہودی گزرے, کمیونسٹ گزرے, بدھسٹ گزرے, سکھ گزرے, کوئی بھی گزرے, اگر وہ راستے سے گزر رہا ہے اور راہ گیروں کے گزرنے کی وہ جگہ ہے اور وہاں پر تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے. افضل بتا دیا, سب سے کمتر بتا دیا, اب ایک اور بیچ میں بتا دیا. لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ, حیا, شرم, یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. آئیے ذرا جائزہ لیں گے ہم, لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے, ہم نے اس کو کیا سمجھا. جائزہ لیں گے ہم, راستے میں پڑی ہوئی چیزوں کو ہٹا دینا یہ کتنا بڑا نیک کام ہے. آج ہم اس سے غافل ہیں. آج ہم نے اپنی گاڑی کو راستے میں روک کر کوئی پتھر کو ہٹا دینا, بیچ سڑک پر کیلے کے چھلکے کو ہٹا دینا اپنی شان اور اپنی عزت کے خلاف سمجھ رکھا ہے, جبکہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. لوگوں کو تکلیف نہ ہو, ان کو تکلیف سے بچایا جائے. اور تیسری چیز شرم و حیا آج ہمارے معاشرے سے نکل گئی, ختم ہو گئی. اس کا آج 3 چیزوں کا جائزہ لیں گے. حالانکہ ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں لیکن آج صرف 3 ہی چیزیں ہم بتائیں گے. پہلی چیز لا الہ الا اللہ کہنا. یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ آپ اس کلمے کے بغیر اسلام میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں, داخل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ گیٹ پاس ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے, یہ آپ کا گیٹ پاس ہے, اس کے بغیر آپ کو انٹری نہیں مل سکتی. اور جب آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو سوچ سمجھ کر پڑھو. یہ چھوٹا سا جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں. عرب کے کافر اچھی طرح جانتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے مطلب کیا ہے, اسی لیے وہ جلدی سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا, ہم جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان بتوں کو توڑنا پڑے گا, ہم جن پر بھروسہ کرتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا, ہم جس پر توکل کرتے ہیں اس کو ترک کرنا پڑے گا. وہ جانتے ہیں کہ ہم جس سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کو اپنی مدد کے لیے موجود اور حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اس کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا. وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں کتنی چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا, اس لیے عرب کے کافر جلدی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے. آج ہم پڑھتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, آپ ایمان میں داخل ہو گئے, اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن مومن صرف وہی نہیں ہوتا ہے جو مسجد میں رہے تو مومن صرف وہی نہیں ہے. اذان کی آواز سنی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, مسجد میں آ گیا, وضو بنایا اور نماز پڑھنے لگا, بس مسجد میں ہے تو مومن ہے, اور مسجد سے نکلا تو ایمان اس کے اندر سے نکل گیا. یہ ایمان نہیں ہے.
مومن تو وہ ہوتا ہے جو مسجد میں جائے تب بھی مومن رہے، مسجد سے نکلے تب بھی مومن رہے، وہ اپنے گھر میں ہو تب بھی مومن رہے، گھر سے باہر جائے تب بھی مومن رہے، سفر میں ہو تب بھی ایمان اس کے چہرے سے چھل کے، وہ دکان پر بیٹھا ہو تب بھی وہ مومن رہے، لین دین کرے تو اسلام کی تعلیم کے مطابق کرے، خرید و فروخت کرے تب بھی وہ مومن رہے، شادی بیاہ کرے تب بھی وہ مومن رہے، میاں بیوی کے حقوق کو ادا کرتے وقت بھی وہ مومن رہے، اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے وقت بھی وہ مومن رہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو ہر جگہ مومن ہو، صرف مسجد میں آنا اور نماز پڑھ لینا اور نماز پڑھ کے نکل جانا یہ مومن نہیں۔ آپ دکان پر بیٹھے، موقع اچھا ہے، ایک آدمی انجان ہے، آپ کا 100 روپے کا سامان 1000 روپے میں بھی خریدنے کے لیے تیار ہے، آپ نے دیکھا سیدھا سادہ ہے اور آپ اس کو 100 روپے کا مال 1000 روپے میں بیچ رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی صاحب 950 میں تو میں نے خریدا ہے، ہم آپ کو 700 میں کیسے دے دیں؟ 100 روپے کا مال آپ 1000 روپے میں اس کو دے رہے ہیں۔ آپ اس وقت بھی مومن رہے، آپ کے اندر اس وقت بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے سوتے، جاگتے کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، شادی بیاہ، دکان، سفر، حضر، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ مومن رہیے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا موجود الا اللہ، ہماری حیثیت اور مدد کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا گویا کہ اس نے اقرار کر لیا اللہ ہی ہمارا معبود، اللہ ہی پر ہمارا توکل، اللہ ہی ہمارا مسجود، اللہ ہی ہمارا مددگار، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر، اللہ ہی سب کچھ، اس نے اپنا سب کچھ اپنے رب کو مان لیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل چیز لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ ایمان کا پہلا، ابھی پہلی چیز بتلا رہا ہوں آپ، اس لا الہ الا اللہ کہنے سے سنیے گا، ایک آدمی 70 سال گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لیکن اب اس کو ہوش آیا، بہت گناہ کر چکا، کافر ہے وہ، آیا صاحب میں کافر ہوں، 70 سال کی زندگی کفر میں گزر گئی، اب احساس لنگز خراب ہو چکے، ٹی بی کی بیماری ہو چکی، مرنے والا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اس کلمے کی برکت سے وہ جنت کے اندر جائے۔ لا الہ الا اللہ کا پاور سمجھا؟ لا الہ الا اللہ 80 سال کے بوڑھے نے آج پڑھا اور پڑھتے ہی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا اور اس کا انتقال ہو گیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھ سکا، مر گیا۔ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے وہ جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے 12 سال کے بچے کی عیادت کے لیے گھر سے نکلے، پتا چلا یہودی کا ایک بچہ بیمار ہے جو میری خدمت کرتا تھا۔ آپ اس یہودی کے گھر گئے، دستک دی، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی سے کہا اندر آئیے۔ اللہ کے رسول اس چھوٹے سے بچے کے پاس بیٹھ گئے، وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا اور اس کی آخری سانسیں نکل رہی تھی، ایسے کر رہا تھا وہ، آخری سانسیں، اور اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس بچے سے کہا، یہودی بچے سے، قل لا الہ الا اللہ، اے یہودی بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ جانتے ہیں کہ 12 سال کی عمر اس کی کیسی گزری ہے، لیکن آپ اس کے پاس بیٹھ کر کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ، اے یہودی بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، یعنی اس کا دل تو تھا لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے، لیکن اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے بھی سمجھ لیا
میرا بیٹا چاہتا تھا اور میرا بیٹا زندگی میں محمد رسول اللہ کی بڑی تعریف کرتا رہا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور آ کر مجھے نبی کے بارے میں بتاتا تھا۔ میرے بیٹے کا دل پہلے ہی سے محمد رسول اللہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے استفہامیہ نظروں کو دیکھا، سوالیہ نگاہوں کو دیکھا، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو، بیٹے تم محمد کی بات مان لو، تم بھی تو یہی چاہتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے محمد کہہ رہے ہیں تو تم پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسی باپ کی اجازت ملی، بیٹے نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اس یہودی بچے نے، اور اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا اور پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ 12 سال کا وہ یہودی بچہ اسی وقت مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک کی طرف ہاتھ لگا کے دیکھا، سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کی سانسیں رک چکی ہیں، وہ انتقال کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے آسمان کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائی۔ یہ لا الہ الا اللہ۔ اور کیجئے 12 سال تک کافر رہا، ادھر ہی اسلام لایا اور جیسی کلمہ پڑھا انتقال ہو۔ غزوہ خیبر ہوئی، ایک موقع آیا، اللہ کے رسول نے خیبر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا خیبر کے قلعے کو چاروں طرف سے۔ خیبر کا ایک چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا جس کا نام اسود تھا۔ جب شام کو لوٹ کر آیا، اس نے دیکھا کہ خیبر کا محاصرہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے رسول سے ملتا ہے، یہودی ہے، پوچھتا ہے آپ کون کیا، اور ساری گفتگو ہونے کے بعد کہتا ہے محمد آپ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعوت یہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے پاس بہت سی بکریاں تھی جو چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سننے کے بعد وہ کہنے لگا، اچھا میں اسلام لاتا ہوں تو میرے لیے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میرے دینی بھائی ہو جاؤ گے، میرے دینی بھائی ہو جاؤ گے، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ فرمایا اچھا، میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، میں بھیڑوں بکریوں کا چرانے والا، کئی دن سے غسل نہیں کیا، نہایا نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو سینے سے لگاؤں گا۔ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اسلام تو لے آیا، اب میرے لیے کوئی کام بتائیے کہ میں کیا کروں، ابھی تک تو میں اپنے بھائیوں کی ساتھیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اب تو میں اسلام لایا، بتائیے کیا کام کروں۔ آپ نے فرمایا اس وقت نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بولوں، نہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں روزہ رکھنے کے لیے کہوں، نہ اس وقت حج کا سیزن ہے کہ میں تمہیں حج کرنے کے لیے بولوں۔ اس وقت جہاد ہو رہا ہے، اس وقت جہاد ہو رہا ہے، میں تم سے جہاد میں جانے کے لیے کہوں گا کہ اٹھاؤ تلواروں میدان جہاد میں جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اگر جہاد میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لڑتے لڑتے اگر زندہ بچ کر آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور لڑتے لڑتے مارے گئے شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے۔ اس نے تلوار اٹھائی اور میدان جہاد میں جانے لگا۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، یہ بکریاں تمہارے پاس تمہارے مالکوں کی ہیں، ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے پاس پہلے پہنچاؤ، اگر یہ بکریاں تمہارے پاس تمہارے مالکوں کی امانت میں رہ گئی اور تم قتل کر دیے گئے تو تمہیں جنت نہیں ملے گی، تمہارے اندر پھر ایمان نہیں، بے ایمان قرار دیے جاؤ گے۔ ابھی جن لوگوں کی بکریاں تمہارے پاس ہے پہلے ان کی بکریاں ان کو دے کر آؤ۔ فرمایا اے اللہ کے نبی میں اس شہر کے دروازے پر کھڑا ہو کر ان بکریوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور یہ بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب روزانہ ایسا کرتے تھے تو آج بھی ایسا ہی کرو۔ اسود نامی وہ یہودی جو اب اسلام لا چکا ہے
उन बकरियों को छोड़ने जाता है और शहर के दरवाजे पर उन बकरियों को छोड़ देता है। वो बकरियां अपने अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद ये तलवार उठाता है और मैदान जंग में चला जाता है। मैदान जंग में जाने के बाद इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते वो कत्ल हो जाता है। अभी सहाबा इसको जानते ही नहीं ये कौन है। अभी तो इस्लाम लाया था, सबके सामने नहीं लाया, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल किया और मैदान जंग में गया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। सहाबा देखने लगे, अल्लाह ये आदमी कौन है, इसको तो हम जानते ही नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता चला, आप आए, आपने फरमाया इस आदमी को गलत मत समझो, ये भी मुसलमान है, आज ही ईमान लाया है, तुम्हारे सामने नहीं लाया। और ये वो शख्स है, आए मेरे साथियों, इस्लाम लाने के बाद, ईमान कबूल करने के बाद इस आदमी ने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, अल्लाह की राह में लड़ा, शहीद कर दिया गया। अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल करेगा इसलिए कि इसने कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आपने समझा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कोई सिद्क दिल से पढ़ ले तो जहन्नमी भी जन्नत में चला जाता है। एक 70 साल का 80 साल का बुढ़ा गुनाह कर करके और कुफ्र और शिर्क कर करके जहन्नम के दरवाजे पर लटका है, लेकिन मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाया और मर गया। ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, इस दुनिया का बनाने वाला एक है। द्वितीय नास्ति दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। ये तौहीद है वेदों में, ये तौहीद है वेदों में। यचतियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। यचतियो यो पिम्मिम्मा, उसी से मांगो वही देने वाला है। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इसी को कुरान ने कहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर तुमने अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरी हस्ती को पुकारा, किसी दूसरी हस्ती से मांगा, फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में लिखे जाओगे, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। ये तौहीद वेदों में मिलेगा। भाई इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीजों पर रखी गई है, उनमें पहली चीज यही है ना, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहली चीज इस्लाम की बुनियाद में ये कलमा है जो वेदों में मिलता है। दूसरी चीज वो इकामिस सलाह, नमाज पढ़ो। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है। कृष्ण जी 5 टाइम की नमाज पढ़ा करते थे। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें मंत्र में मौजूद है, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यच्चत्तात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर के साथ झुक जाओ। पूजा में पूरे शरीर का योग करो। कोई हिंदू पूरे शरीर का योग करता है? बस जहेज वाली गाड़ी मिली है, हर सामने हनुमान जी की मूर्ति हिलाई, 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गया। इसके अलावा कुछ होता है? पूरे शरीर का योग नहीं होता। पूरे शरीर का योग नमाज में है। आप देख लीजिए शुरू से लेके आखिर तक। ये देखिए हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर, ये उंगलियां आपकी ऐसे बिल्कुल ये, और ये आपकी हथेली कांधों के बराबर, और ये आपकी उंगलियां ये कानों की लौ के बराबर ऐसे। ये है रफुल दैन का सही तरीका। गए नमाज पढ़ना, अल्लाह अकबर, अबे मक्खी मारने गया था क्या तू? ये नमाज नहीं है। गया ये कोई रफुल दैन है? रफुल दैन ये है उंगलियां इस तरीके से बंद रहे, ये अंगूठा ये आपकी हथेली कांधे के बराबर और ये कानों की लौ के बराबर, इस तरीके से आप रफुल दैन करें। ये 3 तरीका है नियत बांधने का। कफ्फुन अलल कफ, हथेली पे हथेली रखिए, ये एक तरीका ही है नमाज पढ़ने का। ये इस हथेली को इस हथेली ऐसे रखिए,
یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس گٹے کو اس گٹے پر رکھیے، یہ جوڑ کو جوڑ پر ایسے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ہاتھ کی انگلیوں کو کوہنی پر اس طریقے سے رکھیے. یہ ہے نیت باندھنے کا 3 طریقہ. بہت سے لوگ یہ نہیں ہے، ایسے نہیں، یا تو آپ ایسے رکھیے یا ایسے رکھیے یا ایسے رکھیے. یہ 3 طریقے نیت باندھنے کے. اور رفع الیدین ایسے، یہ ہاتھ کی ایکسرسائز ہے. سر نگاہیں سجدے کی جگہ پر، اور پھر یہ ہاتھ کی ایکسرسائز ہو گئی. کھڑے ہیں آپ، قیام، یہ پیروں کی ایکسرسائز ہو گئی. اب آپ رکوع جب کریں گے تو آپ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، یہ ایسے. اور یہ گھٹنا آپ ان ہتھیلیوں سے مضبوطی سے پکڑیں گے، ہاتھ ٹائٹ رہیں گے، پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی رہے گی، کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ پانی کا رکھا ہوا برتن اگر آپ کی پیٹھ پر رکھا جائے تو گرنے نہ پائے. یہ رکوع جب آپ کریں گے تو آپ کی نسیں کھچیں گی، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے کمر کے درد کی ایکسرسائز ہوگی، کمر کی ایکسرسائز ہوگی، آپ کا مسکولر پین ختم ہوگا، آپ کی رگیں کھلیں گی. آپ کے بابا رام دیو نے کہا ہے، بابا رام دیو نے، الفضل ما شہدت بہ العدا، فضیلت اسی کو کہتے کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے. کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کو کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں، نماز تو خود ایکسرسائز ہے. لیکن رکوع ویسا ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، وہ کوے کی چونچوں والا نہیں. آپ ریڑھ کی ہڈی ٹھیک کیجئے، پیٹھ سیدھی کیجئے، پانی کا بھرا ہوا برتن آپ پہ رکھیں تو گرنا نہ پائے. جب آپ پوری طریقے سے سیدھے ہو جائیں اور بالکل ٹائٹ آپ کی پیٹھ ہو جائے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ ہے دعا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ. یہ دعا ہے، اس کو یاد کرو. سبحان ربی العظیم تو سب سے چھوٹی دعا ہے جس میں آپ نے صرف اللہ کی تعریف کی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. کیا مانگا اپنے لیے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بڑا ہے. آپ نے اللہ ہی کی تو تعریف کی ہے. جب آپ یہ دعا پڑھیں گے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے میرا رب، سبحانک اللہم، پاک ہے ہمارا رب، ربنا اے ہمارے رب، اللہم اغفر لی، تو مجھے بخش دے، اے اللہ میری مغفرت فرما. جس کو رب کی مغفرت مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ آپ اپنے لیے بھی مانگیے اللہ سے. یہ دعا یاد کر لو، کتنی دعا ہے یار، کتنی دعا چھوٹی سی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور یہ دعا یاد کرو گے، یہ رکوع میں بھی پڑھی جائے گی اور سجدے میں بھی پڑھی جائے گی. رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. یاد کر لو اس دعا کو، بہت مبارک دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے. پوری نماز میں آپ اللہ سے مانگنے ہی تو جاتے ہو، رکوع میں بھی مانگیے اور سجدے میں بھی مانگیے. آپ کا رب بہت مہربان ہے، مغفرت کر دے گا. مغفرت مانگو گے تب. بچہ جب روتا ہے تب ماں دودھ پلاتی ہے، اب بچہ بھوکا ہے. بندہ مانگے گا نہیں، اللہ کیوں دے گا؟ مانگو، کہتا ہے میرا رب، بندے تو مانگ، جب تو مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. ایسے بندے بھی اللہ کو پسند نہیں جو 24 گھنٹے عبادت کرتے رہیں اور ان سے انجانے میں بھی کوئی گناہ نہ ہو. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ہاں، ایسی مخلوق تو تھی اللہ کے پاس جن سے کوئی گناہ نہ ہو. ایسی مخلوق تو تھی اللہ کے پاس، فرشتے ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی تعریف میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. پھر اس نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں اور آپ کو اس نے اسی لیے پیدا کیا، جزاکم اللہ احسن الجزاء، اسی لیے پیدا کیا کہ اس کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو دنیا میں آئے، اللہ کی عبادت کرے، دنیا میں اس سے گناہ بھی ہوں، اور جب گناہ ہوں تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اس کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. اور کہتا ہے اللہ میرے بندو، اگر تم دنیا میں گناہ کرنا چھوڑ دو اور تم سے بالکل کوئی گناہ نہ ہو، فرشتہ بننے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں مٹا دیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے. یستبدل قوما غیر قوم، ہم تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئیں گے جو گناہ کرے گی اور اللہ کو پکارے گی، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے گی. اللہ کو اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے. مانگتے ہو؟ گناہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہے، لیکن معافی بھی تو مانگو.
جان بوجھ کر گناہ نہ کرو، اچانک ہو جائے، دھوکے سے ہو جائے، اور جان بوجھ کر بھی اگر کبھی ہو جائے تو ایسی توبہ کرو کہ اللہ آئندہ کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اس لیے پوری نماز آپ دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، اللہم باعث، پہلا جملہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ دعا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بخاری میں نہیں ہے یہ دعا، بخاری کی جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور سب سے بہتر دعا یہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر جب آپ نیت باندھیں تو پہلے لفظ کیا پڑھیں گے؟ اللہم باعث بینی و بین خطایا، کیا جملے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو تو دور کر دے۔ کتنا دور؟ کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان ہے، جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے، پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے، اتنی دوری تو میرے گناہوں میں اور میرے درمیان کر دے۔ یہیں سے مانگنا شروع ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اللہ سے مانگ تو رہے ہو آپ اپنے لیے۔ پھر رکوع میں جائیے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہاں پر بھی مانگیے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے تو پھر کہیے، کیا کہیے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پھر اللہ سے مغفرت مانگیے، پھر سجدے سے اٹھیے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر پڑھیے، پھر کہیے رب اغفر لی، رب اغفر لی، دو بار آپ کو کہنا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہی دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھی جانے والی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ دعا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ معاف کیجئے گا جو لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا ضعیف حدیث سے ثابت ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ دعا لکھی ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ ہاں، اس دعا کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، کیونکہ مسلم کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی اس دعا کو نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ نماز کا لفظ آیا ہے، دونوں سجدوں کے بیچ کا لفظ نہیں آیا، لہٰذا دونوں سجدوں کا بیچ بھی نماز کا حصہ ہے۔ رب اغفر لی پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ پھر سجدہ کیجئے، پھر مانگیے، پوری نماز میں مانگا ہی تو جاتا ہے اللہ سے۔ سلام پھیرنے سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، پیر مڑے ہوئے ہیں، نسیں کھچ رہی ہیں، یہ آپ کی میسکولر جو نسیں ہوتی ہیں یہ سب کھچ رہی ہیں، بلڈ سرکولیشن آپ کا بڑھ رہا ہے۔ سجدے میں جب آپ جا رہے ہیں تو خون کا سرکولیشن آپ کی دماغ کی ایک ایک نس تک پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر مورس بوکائے امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، برین کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے دماغ کا، وہ کہتا ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ویسا رکوع اور سجدہ کرتے ہیں جیسا محمد رسول اللہ نے بتایا ہے تو اس آدمی کو ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اور جیسا سجدہ محمد نے بتایا جو ویسا سجدہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو برین ہیمریج کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دماغ کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس تک بلڈ کا سرکولیشن وہاں تک پہنچ جاتا ہے، خون وہاں تک پہنچ جاتا ہے، بلڈ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جو دماغ کی رگوں کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ کھڑے ہیں، بلڈ دوڑ رہا ہے لیکن دماغ کی نسوں تک اتنا نہیں پہنچ رہا ہے جتنا پہنچنا چاہیے۔ ایک آدمی دن بھر میں 5 بار جب سجدہ کرتا ہے اور سنتیں پڑھتا تب سجدہ کرتا ہے تو اس کے خون کا بلڈ سرکولیشن دماغ تک پہنچتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے میں جب جاتا ہے تو وہ میرے سب سے قریب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بندوں لمبا سجدہ کیا کرو، کیونکہ جو آدمی جتنا
जितना लंबा सजदा करेगा खून का ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा दिमाग तक पहुंचेगा और उसकी दिमाग की नसें उतनी ज्यादा तरोताजा होंगी। ये एक मौलवी तुम्हें बता रहा है जो काम डॉक्टरों का था, जो काम डॉक्टर्स का था वो एक मौलवी को करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा आज हमारी बदनसीबी और क्या हो चुकी है। हम गौर करें और सोचें कि किस माहौल में हम और आप रह रहे हैं। तो नमाज पूरे शरीर का एक्सरसाइज, एकाकी निराशी परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं हाय अर्जुन, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा निराशीर, सबसे निराश हो जाओ। परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। पंचम समय कर्तव्यति, हम स्वयं कर्तव्य मिर्गा चरम भवत। हाय अर्जुन, 5 समय ये पूजा करना। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं 5 वक्त ये पूजा करना। मैं खुद 5 टाइम करता हूं। मिर्गा चरम, अगर धरती पाक न मिले, अगर धरती अपवित्र हो, जमीन नापाक हो, तो मिर्ग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा। मिर्ग चरम, हिरन की खाल को बिछा लेना और उस पर सजदा करना, उस पर नमाज पढ़ना। हिरन की खाल की चाहे नमाज बना लेना। यानी बहुत से जानवर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पर भी हलाल हैं। अब उस तरफ नहीं जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट बदल चुकी है। मैं जानता हूं लौट फिर के वही आए हैं, लेकिन अब बहुत से पावर और छीन लिए गए हैं, कमजोर कर दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जितना खुलकर पहले बोला जा सकता था, अब तो हम लोगों की भी कमजोरी हो चुकी है। हम लोग भी थोड़ा सा निराश हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। आप लोगों के यहाँ जो रिजल्ट आया है उससे हम यूपी वालों को बहुत अब डर महसूस होने लगा है, खतरे महसूस होने लगे हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये संकेत था, क्योंकि उनको हर हाल में बिहार जीतना था और जीत गए। और यहीं से ये मैसेज देना था कि अभी यूपी भी हमारा है और पूरा हिंदुस्तान हमारा है। वो अपने मकसद में कामयाब हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज भी दूसरे नंबर पे आती है और ये भी हिंदू धर्म के अंदर है। जहां तीसरी चीज ज़कात दो, तो वहां हिंदू धर्म में भी तीसरी चीज बताई गई, दानम दीक्षिता, दान दो। हिंदू धर्म में भी दान है। हमारे यहाँ चौथी चीज, रमजान के रोजे रखो। हिंदू धर्म में भी व्रतधारी, व्रत, उपास, फास्ट। हाँ, हमारे और हिंदू धर्म के रोजे में थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। हमारे रोजे ये है कि सुबह मगरिब, सुबह फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले आपको सहरी कर लेनी है और सुबह सादिक के बाद कुछ नहीं खाना है, न पीना है। और शाम को सूरज के गुरूब होने तक आप कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म में भी व्रत है, हर मंगल का रोजा है, उपास रख लो। लेकिन हिंदू धर्म में यह है कि आप अन्न नहीं खा सकते, बस दाना, अनाज, गल्ला, जैसे गेहूं की रोटी, चावल, ये नहीं खा सकते हैं आप। और फल फ्रूट सब खा सकते हो, सेब खा सकते हो, अनार खा सकते हो, केला खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, नारियल और पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, सब। मैंने कभी बहुत से हिंदू भाई जब कभी ट्रेनों में सफर करते हैं, मैंने किसी से कहा था कि अगर ऐसे रोजे हमारे यहाँ हो जाएं तो हम तो 12 महीने रख लें। तो वो 2 थे बेचारे, बिगड़ के कहने लगे, कहना आसान होता है, हम लोगों से पूछो ये भी नहीं रख पाते। ऐसे रोजे हम लोगों में हो जाएं तो आसान। हमने कहा ये मुसलमान बैठा हुआ है जो रोजे के महीने में भी रोजा नहीं रखा हुआ है ट्रेन में, अब इससे पूछ लो कि अगर इतनी चीज की इजाजत हो जाए हमारे यहाँ सेब, केला, पपीता खाने की, तो हम 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे। तो वो हमसे कहने लगा, वो मुसलमान, मौलाना साहब क्या हिंदू भाइयों में इतनी छूट है, केला खा सकते, सेब खा सकते? मैंने कहा हाँ इजाजत है, जूस पी सकते, फ्रूटी वूटी सब पी सकते हो, कि इतनी परमिशन है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, इतनी परमिशन हमें मिल जाए तो हम लोग 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे? वो बोलता अरे ये तो बहुत हो गया, हमें तो सिर्फ बीच में 12-1 बजे एक बीड़ी सिगरेट पीने का मौका मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। सीधे बोला, यानी हम बीड़ी हमसे नहीं छूटती। उसने सब चौपट कर दिया कमीने ने। इतनी मेहनत से हम समझा रहे थे उसको, उसने कहा कि सिर्फ एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए, 12-1 बजे आप लोग इंटरवल कर दिया करो, 5 मिनट के लिए बीड़ी सिगरेट पीने की छूट मिल जाए, हम 12 महीने रख लेंगे। तो रोजा हिंदू भाइयों में भी है, रोजा हमारे यहाँ पर भी है, शक्ल थोड़ी सी बदल गई। और 5वीं चीज वतहुज्जल बैत, हज करो। हिंदू धर्म में भी हज है, हमारे यहाँ है हज, उनके यहाँ तीर्थ यात्रा, वो भी गंगा जाते हैं। हम लोग भी ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम है,
ہم لوگ زمزم لاتے ہیں، وہ گنگا جل لاتے ہیں. ہم لوگ بھی بنا سلا ہوا کپڑا حالت احرام میں پہنتے ہیں، وہ لوگ بھی بنا سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں. ہمارے یہاں پر بھی کچھ پابندیاں ہیں، ان کے یہاں پر بھی کچھ پابندیاں ہیں. تیرتھ یاترا کرتویہ گنگا جلیش بھوت. کسی پوتر شہر کی طرف تیرتھ یاترا کرو جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو. ہم لوگ بھی مکہ جاتے ہیں، پوتر شہر جاتے ہیں، اور ایسے شہر میں جاتے ہیں جہاں زمزم کا پانی، آب زمزم موجود ہے. لہٰذا اتنی مماثلت اور اتنی چیزیں ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی پائی جاتی ہیں.